نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لهم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین۔ یہ دوسرا رکوع ہے سورہ نساء کا، جو کہ 4 آیات پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیان القرآن میں اس کو، ان آیات کو یا اس رکوع کی طرف جو ہے وہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پورے قانون وراثت کو سمو دیا۔ کچھ وضاحتیں ہیں، وہ پھر اپنی جگہ پر آئیں گے جس طرح سے۔ اسی طرح سے ابن کثیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب ہم 2 آیات پڑھیں گے اس رکوع کی 4 آیات ہیں، تو ابتدائی جو یہ 2 آیات پڑھیں گے، یہ 2 آیات اس صورت کے آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے رکھی، آیت نمبر 11، اس کے حوالے سے 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت جو ہے صحیح بخاری میں ملتی ہے، اور صحیح بخاری میں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ جو ہے، یہ عبداللہ بن جہاش کے بیٹے ہیں نا، جابر بن عبداللہ جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی عیادت کے لیے جو ہے وہ جابر کے پاس آئے ہیں۔ اس وقت پھر جابر نے اپنے مال کے متعلق دریافت کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری کے اندر جو ہے نا، یہ اس طرح سے اس آیت کا شان نزول ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابو داؤد میں ایک اور یعنی چیز کی طرف اس کو مینشن کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوتی ہے، اور بیٹیاں تھیں، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو بجائے یہ کہ وراثت ان کو تقسیم کی جاتی، چچا نے ساری کی ساری لے لی اپنے ہاتھ میں، ساری پکڑ لی۔ اب اس پر ظاہر سی بات ہے کہ 2 بچیاں ہیں، اور وہ بیوی ہے، ظاہر ہے اس کا بھی حق ہے۔ وہ جو بیوی ہے نا، وہ ان کی یعنی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ وہ رسول کی خدمت میں گویا حاضر ہوئی ہیں، اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھئی میرے متعلق بتائیں کیا حکم ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی حدیث میں، یعنی جس میں اس نزول کی بات کو بتایا جا رہا ہے ابو داؤد کی، اس بات کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ پیغام بھجوا دیا تھا ان کے چچا کو کہ سعد کی یہ جو 2 بیٹیاں ہیں، ان کو 2/3 ملے گا، اور ماں کو جو ہے نا وہ 8واں حصہ جو ہے وہ ملے گا، اور جو بچ جائے گا وہ پھر تمہارا ہے۔ یعنی اس کی وضاحت اس طرح سے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذرا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، انتہائی تاکید کے ساتھ گویا یہ بات کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت کے حوالے سے ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، یعنی انتہائی تاکید کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے نا، یعنی یہ ایک تاکیدی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ویسے بھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے فریضۃ من اللہ کے الفاظ بھی آ رہے ہیں، گویا اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں گئی
یعنی اگر ہم فالو کرتے ہوئے دنیا سے نہیں جاتے تو آخرت میں تو پہلا گریبان تو اسی میں پکڑا جائے گا، باقی تو بات کی باتیں ساری، کیونکہ یہ وہ حق ہے جو کہ تھا اور آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر جو ہے نا بہت بڑی مصیبت ہے۔ آغاز ہی آیت کا اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب کیا ہے وضاحت؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ دو عورتوں کے برابر ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مرد کا جو ہے نا وہ دگنا ہوتا ہے نا، عورت کا نصف ہوتا ہے نا، مال جو ہے وہ مرد سے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اصل میں، یعنی یہ کہا جائے جی کہ عورت کو نصف کو کیوں دیا جاتا ہے، یعنی بیٹی کو نصف کیوں ملا اور بیٹے کو دگنا کیوں ملا، یعنی اس سے پورا حصہ کیوں ملا۔ تو ان بہت سی حکمتوں میں سے اگر ایک حکمت آپ دیکھیں کہ عام طور پر جو دینے والی ذمہ داری ہے وہ تو مرد ہی کی کھڑی ہے، عورت کی تو کوئی بھی نہیں کھڑی۔ عورت کی دینے کی ذمہ داری کہیں بھی کھڑی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر نکاح ہوا ہے تو نکاح میں مہر کون دے رہا ہے؟ مرد ہی دے رہا ہے نا، عورت تو نہیں دے رہی کچھ بھی۔ بلکہ یہ تو اب ہمارے ہاں جو ہے یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ ساری فضول چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، یہ جو جہیز کے نام پر، یا یہ کہ وہ لڑکی والوں کا جو کھانا کھلانا ہے بارات کے نام پر، اور یہ وہ، ورنہ اسلام میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اسلام میں تو بیٹی والوں پر بوجھ ہی کوئی نہیں رکھا گیا، تو اس اعتبار سے یہ خرچ کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ مہر بھی جو ہے وہ مرد ہی دیتا ہے۔ پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد جو ہے وہ نان نفقہ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے نا۔ یعنی آپ ہر جگہ پر دیکھیں گے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے اس اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی قانوناً جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک تو یہ کہ وہ خرچ کرتی ہے اور اخلاق کے ظاہر ہے اس کے اندر اخلاقی فریضے کے تحت وہ بہت سارے کام کر ہی رہی ہوتی ہے، تو وہ، لیکن یہ کہ ایک ہے کہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قانونی طور پر وہ تو مرد پہ، تو پھر شریعت کا یہ فیصلہ جو وراثت کا ظاہر ہے یہ قانونی فیصلہ ہے نا، اس کو عین یعنی انصاف کے جو ہے وہ مطابق ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم یہاں پر دیا۔ کلیئر ہے جی؟ ابتدا میں یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کی کچھ استثناءات بھی ہیں، ایکسیپشنز بھی ہیں۔ کچھ صورتوں میں وراثت کا مال جو ہے تقسیم نہیں ہوتا کسی کو، مثلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال یعنی میراث تقسیم نہیں کی گئی، اور وہ ایکسیپشن ہے اصل میں۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کی جو ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، لیکن یہ خاص ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے دوسرا ہے قتل عمد، یعنی ایسا قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا، تو یہ حکم جو ہے سنت سے اور اجماع سے جو ہے وہ ثابت ہے، اس صورت میں بھی اس کو نہیں ملے، ٹھیک۔ تیسرا یہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ کوئی باپ جو ہے وہ کافر اور بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے، یا بیٹا جو ہے وہ کافر اور باپ مسلمان ہے، تو ان کے ہاں وراثت کی آپس میں کوئی سچویشن نہیں بنے گی۔ جی اگر حق رکھتا تھا نا اس کے مال میں تو نہیں ہے نا، قاتل اور مقتول کا رشتہ ہے اس طرح کا کہ اب اس کا کوئی سے وراثت بنتی تو نہیں بنے گی۔ ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی لیکن وہ مجھے زیادہ ویسے آگے پیچھے ملی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو استاد تھے ادھر قرآن اکیڈمی میں وہ 12 تھے تو وہ مفتی تھے اور بڑے تھے، تو اصول فقہ جب ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر انہوں نے بہرحال ایک بات سمجھائی تو تھی، مجھے نہیں بات اس کی کوئی تفصیل دیکھنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے تو خیر اور ہی آگے کی بات کر دی تھی۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جو کہ ملک سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حقوق کھڑے ہیں نا بہت ساری چیزوں کے، جو کہ ایک جگہ پر ہونے کی وجہ سے جن کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے،
ظاہر ہے دیکھیں والدین ہے، اولاد کا حق ہے نا، اولاد کے اوپر والدین کا حق ہے، والدین پر اولاد کا حق ہے، وہ حقوق تو ایک جگہ پر ہوتے ہوئے ہی ادا ہو سکتے ہیں. تو اب آپ اتنی دور جا بیٹھے ہیں، چلیں ملک کے اندر تو پھر یہ آپ چکر لگا لیں کچھ کر لیں گے، کوئی امریکہ جا کے بیٹھا ہوا تو پھر ظاہر بات ہے. بہرحال مطلب یہ، لیکن یہ کوئی اتنی معروف بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اصول فقہ کے اندر بہرحال ہم نے یہ چیز نہیں پڑھی تھی. کلیئر ہے جی؟ اچھا جی، اب فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. پھر اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہے جو وارث نے چھوڑا. یعنی میت فوت ہونے والا جو ہے تو اس کی اولاد ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ بات کی گئی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے نصف ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ملے گا اس کو نصف ہی. سمجھے بات؟ بیٹی ایک ہی ہے نا، یعنی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی تھی. تو اب جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو ایسے نہیں ہوگی کہ سارا جو ہے وہ سارا ترکہ جو ہے اٹھا کے جو ہے وہ بیٹی کو دے دیا جائے گا. نہیں، وہ نصف ہی ملے گا. باقی جو ہوگا پھر وہ ظاہرہ ورثہ کا، باقی اور بھی تو ورثہ ہے، کوئی بہن بھائی اور جو ہیں ان کو ملے گا. کلیئر ہے جی؟ جی 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 جی، یہ اس کو دیکھا جاتا ہے، یہ اس کے رشتے دیکھے جاتے ہیں جو فوت ہوا ہے. جو دوسری بیوی کے نہیں دیکھے جائیں گے شوہر کی صورت میں، اور شوہر کے نہیں دیکھے جائیں گے بیوی کی صورت میں. لیکن جہاں تفصیلات کچھ آئیں گی وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک، کلیئر ہے جی؟ بیٹی جو تھی نا وہ ایک سے زیادہ تھی نا. یہ جو عورتیں لکھا ہوا ہے بہن کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور بیٹی کی صورت بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر یہ صورت ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ 2/3 ملے گا اگر ایک سے زیادہ ہے، اور اگر ایک ہی ہے تو نصف ملے گا. کلیئر ہے؟ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس. اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، مما ترک، جو اس میت نے چھوڑا. یعنی اب دیکھیں صورت کیا ہے، صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترکہ تقسیم ہوگا. یہ بے اولاد والے کے چکر نہیں ہے. یہ جو کیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ جہاں اولاد تھی فوت ہونے والے کی، تو وہاں والدین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کو، یعنی جو اس کا باپ تھا بھی اور ماں تھا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، اکٹھا نہیں. باپ کو 1/6 اس کو ملے گا اور ماں کو بھی 1/6 ملے گا. یہ اگر اوور آل دیکھا جائے نا تو اصل میں پھر وہی کیلکولیشن ہے نا یہ ساری. یعنی 1/3 والدین کو جا رہا ہوتا ہے اور 2/3 جو ہے اولاد میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. یہ اصل میں بنتی ایسے ہے تقسیم. جی 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 جی، ظاہر بیٹوں کو 1 ملے گا نا، بیٹیوں کو آدھا ملے گا اور والدین کو وہ 1/6 ملے گا. ان کا نہ لہو ولد، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو، مرنے والا جو تھا لا ولد، اس کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اب صورتحال فرق ہو گئی نا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کے اولاد نہ ہو، نہیں یہ تو پیچھے ہے نا، یعنی وہ جو ان کانا لہو ولد ہے نا وہ تو پیچھے کی بات ہے. سمجھے یہ بات؟ وہ فرمایا تھا نا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہو ولد، یہ اس کے ساتھ ہے نا، تب 1/6 ہے وہ پیچھے. اب اگلی بات ہو رہی ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر جو ہے وہ اس کی اولاد نہ ہو، یعنی مرنے والے کی اب اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کے یعنی اور یعنی ماں باپ بھی اب صورت میں جو ہے وہ وارث ہیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا جو ہے وہ پھر 3/4 حصہ ہے.
یہاں پر تفصیل یہ ہے کہ ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی باپ کا حصہ جو ہے نا وہ ماں سے دگنا ہوگا اگر اس مرنے والے کی اولاد نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ آ جاتا ہے نا اصل میں کہ یعنی بعض صورتوں میں اولاد ہونے میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ بھائی میرے جب اپنے بچے ہیں تو والدین کو کیوں دوں میں، وہ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں نا، اور ان کو تو یعنی اب شاید ضرورت نہیں ہے، تو میرے تو بچوں کو ملنا چاہیے نا سارا کا سارا۔ تو ایسا نہیں ہے، دین نے جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر جو ہے وہ اس کے کئی جو ہے وہ بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اس کی ماں کا جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے۔ یعنی اگر مرنے والا جو ہے بے اولاد ہے لیکن بہن بھائی ہیں اس کے، تو ماں کا حصہ جو ہے نا وہ پھر مزید کم ہو جائے گا، یعنی وہ جو پیچھے بتا نا 1/3، وہ 1/3 سے بھی کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ باپ کو ملے گا لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا جی، ٹھیک ہے، ابھی کچھ نہیں ملے گا، وہ باپ کے طرف سے وراثت کے حقدار ہو جائیں گے، یعنی جب باپ کی ڈیتھ ہوگی تو پھر اس میں وہ مال آیا ہوا، وہ یعنی وہ مال آیا ہوا سے مراد ہے کہ بس اب وہ ادھر کا حصہ ہے، اب وہ اسی کا مال ہے، جس وقت بھی اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہاں سے پھر اس کے یعنی معاملات آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ لیکن اب اس میں ایک بات وضاحت کے ساتھ فرما دی گئی ہے کہ یہ جو بھی ترکہ یا اس کی تقسیم ہوگی، وراثت کی تقسیم ہوگی، تو یہ ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ اس کی وصیت کے بعد جو کہ وہ کر گیا ہے یا ادائے قرض کے بعد جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ یعنی تقسیم وراثت سے قبل 2 کام جو ہے وہ کیے جائیں۔ ایک شخص فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد جو ہے نا اب 2 کے بھی 3 کہتے ہیں، 3 ہے جو کام اصل میں، یہاں قرآن نے تو 2 بیان کیے لیکن اس میں کفن دفن بھی شامل ہے اصل، یعنی میت کے مال میں پہلا جو کام کیا جائے گا اس کے کفن دفن اور ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ حسب مراتب جو ہے وہ قرض کی ادائیگی۔ اچھا، یہ لفظ استعمال کیا ہے بھٹوی صاحب نے تفسیر قرآن کریم میں، حسب مراتب سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حسب مراتب سے مراد ہے کہ قرض کا معاملہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں کھڑا بلکہ اللہ کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی زکوٰۃ تھی جو اس نے دینی تھی تو وراثت کے مال کو تقسیم کیے جانے سے پہلے اس زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا جتنی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے ذمے حج تھا تو پھر وہ حج بھی ادا کیا جائے گا، یہ حج بدن ہے۔ اس کے بعد ہے جو تقسیم کیا جا سکتا ہے، سکتا سے مراد ہے تقسیم کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ 1/3 مال ایسا ہے جس کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مرنے والے نے 1/3 مال کی وصیت کر دی ہے یا جتنی بھی کر دی ہے، یہ میکسیمم ہے نا 1/3، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وصیت کوئی کرنی ہے تو آپ نے لازمی 1/3 ہی کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میکسیمم اگر کر سکتے ہیں تو 1/3 کر سکتے ہیں، اس سے نیچے جتنا مرضی کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو کی ہے نا وصیت، تو وہ جو بھی وصیت ہے اس کو پہلے جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وصیت جو ہے وہ ورثاء کے لیے نہیں کی جا سکتی، سمجھ گئے بات؟ وہ اپنے بیٹے کے لیے کر گیا، ایسے نہیں کر سکتا وہ وراثت کے حوالے سے ایک شخص کے جانے والے کا معاملہ، یعنی یہ لغو ہوگی، اگر ایسی کوئی وصیت ہو بھی گئی ہے تو لغو ہوگی، وہ لکھ گیا نا جی کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کلیئر ہے؟ یعنی غیر ورثاء میں یہ تقسیم کی جا سکتی ہے وصیت، لیکن جب یہ ہوگا اس نے وصیت کی تھی جی یہ فلاں ادارے کو دے دینا، یوں کر دینا، ایسے کر دینا، فلاں کنواں کھدوا دینا، کچھ اور کر دینا، تو 1/3 کا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، پہلی بات تو یہ۔ اور وہ 1/3 جو ہوگا نا یا جو بھی ہوگا اس کی تنفیذ پہلے ہوگی۔ اب یہ 2-3 کام کرنے کے بعد جو ہے، اچھا دین کے اندر وہ پھر قرض بھی شامل ہے، وہ تو ہم نے اس کو چھوڑ گئے، وہ اللہ کا حق تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر
کسی کا اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، تو ان کو پہلے جو ہے نا اس سے ادا کیا جائے گا، پھر یہ ہے کہ باقی ورثاء کے اندر جو ہے مال کی تقسیم ہوگی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر۔ فرمایا آباؤکم وہ حج کریں گے یا پھر زکوٰۃ دیں گے، یہ مطلب ورثاء کے اوپر فرض ہے، یا اگر اس نے مطلب کہا ہوا ہوگا کہ یہ میری رہ گئی ہے اور مہلت نہیں ملی، جسے وہ ادا کرتا ہے عمر بھر اور مہلت نہیں ملی، یا ارادہ تھا کہ حج کر لو اور مہلت نہیں ملی، تو اس صورت میں ہوگا، یا یہ ہر صورت بس ورثاء کا ہی فرض ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے؟ نہیں فرض ہے، وہ ورثاء کا فرض ہے، وہ کریں گے۔ جب اس کی مرنے والے کی استطاعت نہیں رہی زندگی بھر، ہاں جی تبھی حج بدل ہوگا۔ دیکھیں ایک مرنے والا ایسا تھا کہ جس کے پاس یہ استطاعت تھی، کیا نہیں اس نے، تو اب اس پہ کریں گے نا، مرنے کے بعد اس پہ جو یعنی اب ایک گناہ تو وہ کر گیا ہے، یہ گناہ کر گیا، یا فرض کریں وہ نہیں مہلت ملی، جو بھی کچھ ہوا ہے، تو اب اس کے بعد اب جو ورثاء تو وہ نہ گناہ کے دو رہے نا، وہ تو کریں۔ اس طرح تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے لیا تھا نا قرضہ لوگوں سے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو واپس کریں؟ جی وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں، زکوٰۃ اور حج تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے، اور تو کسی بھی ہوتا ہی نہیں، تو رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کسی۔ ایک بات یہ بھی ہے نا کہ حج اپنا ادا کیا اور تو پھر حج بدل ہوتا ہے۔ اچھا بدل، میں نے اس کا لفظ استعمال کر دیا، بدل نہیں ہے، مطلب وہ مطلب ہے کہ بہرحال یہ چیز جو ہے وہ مینشن کی ہے، گڈوی صاحب نے مینشن کی ہے کہ حج جو ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی، اس کو تفصیل پہ معلوم کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، نہیں روزے شوزے نہیں بھائی، یہ بدنی عبادات نہیں ہوتی، بدنی اس طرح کی اصل میں حج صرف بدنی عبادت نہیں ہے نا، مال ہے نا اس میں، حج کے اندر تو ساری کی ساری کا جمع ہو جاتا ہے نا، تو اصل میں تو وہ مال کا ریفرنس ہے، بدنی عبادات نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تو پیچھے آپ اس کی جو قضا نمازیں پڑھتے رہیں گے یا کوئی روزے رکھتے رہیں گے، یہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں روزے نہیں رکھے جا سکتے کسی دوسرے کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر کوئی وصیت میں لکھ لے، اگر حج نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، مگر وصیت میں کر لے، اور اس کے لیے کہ ضروری نہیں کہ اس کے بچے کریں یا کوئی قریبی بندہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب وصیت میں فرض کریں وہ 1/3 اتنا ہے ہی نہیں جس سے حج ہو سکے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہے، اصل میں دیکھیں یہ پورے مال پہ ہے، پورے مال پہ اگر استطاعت تھی کہ زکوٰۃ دی جاتی تو زکوٰۃ دی جانی چاہیے تھی، حج ہونا چاہیے تھا تو ہونا چاہیے تھا، اس طرح کی بات ہے۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم کو نہیں معلوم، ایہم اقرب لکم نفعا کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع میں تم سے زیادہ نزدیک تر، یعنی یہ تم نہیں اپنی ججمنٹ جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھو، تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ قریب ہے، یہ وہ ہے، وہ فلاں فلاں کے متعلق ایک انسان کہتا رہتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ تم نہیں اس کو جو ہے وہ کر سکتے۔ یا جیسے میں نے مثال دی ہے نا، بھائی اپنی اولاد ہے تو بھائی اولاد ہے نا، والدین نے تو اپنی ایک زندگی گزاری، ان کے پاس مال بھی ہو سکتا ہے وہ بڑے مالدار ہو، اور ادھر جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ ہے آپ کی، اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو آپ اس فیصلے پہ چلے جائیں کہ بھئی میں تو اپنے بچوں کو دے کے جاؤں گا نا، اب ان کو والدین جو ہے وہ تو مالدار ہیں، ان کو کیوں ملنا چاہیے؟ اس کا تعلق، وراثت کے قوانین کا تعلق دنیا میں کسی کے غریب ہونے سے اور مالدار ہونے سے نہیں ہے، جس کو وراثت ملنی ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، اس کو ملنی ہے۔ ایک بھائی کروڑ پتی ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے، اور ایک بھائی جو ہے نا وہ بالکل ککھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس ککھ نہیں ہے تو اس کے 2 حصے ہیں تو اس کا ایک، ایسے نہیں کیا جا سکتا، یا ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ 2 حصے اس کو دے کے اس کو محروم کر دیا جائے کہ نہیں پھر تمہارے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔
یہ ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ والدین بڑے امیر ہیں تو نہیں جی اب ان کو نہیں دیا جائے گا، ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں. یہ ہیر پھیر اس میں کچھ نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ نے بتا دی، یہ دیکھیں اس سے زیادہ کھول کر اللہ تعالیٰ نے جتنا بیان کیا اس سے زیادہ کیا بیان کیا جا سکتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر آپس میں وہ اگر احسان کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے، یعنی وراثت تو تقسیم پہلے کرنا پہلے. دیکھیں احسان کا مسئلہ بہت سمپل ہے. پہلے آپ 100% سارا کچھ تقسیم کر دیں جیسے کہ وہ ہے. اب وہ جس کو کہتے ہیں نا رب المال میں ہوں، مجھے مل گئی ہے، اب جو چیز میری ہے وہ تو میں دے سکتا ہوں. وہ ایک الگ بات ہے. جی. اچھا اسی میں ایک چیز جس کو مزید بھی تھوڑا سا بھٹوی صاحب نے تو خیر واضح کی ہے تفسیر قرآن کریم میں، وہ یہ کیا ہے کہ قرآن میں جو ترتیب آئی ہے نا وہ آئی ہے پہلے وصیت کی اور بعد میں آئی ہے قرض کی ادائیگی. لیکن سلف اور خلف میں جس بات پر اجماع ہے وہ اس سے برعکس ہے نا، وہ ہے کہ دین جو ہوگا قرض پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت کو بعد میں دیکھا جائے گا. تو پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وصیت کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟ تو اس کی جہاں بہت سی حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وصیت عموماً جو ہوتی ہے نا اس سے لوگ صرف نظر کر دیتے ہیں نا، اور یہ وصیت ہی ہے جی، ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی کو اگر فرض کریں کہ یہ قرض کی ادائیگی کر بھی دی تو وہ دوسری طرف والا مسئلہ جو ہے نا وہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ صرف نظر ہو جائے، بلکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو ابتدائی طور پر لا کر تاکیداً جو ہے وہ پہلے اس کی بات کی گئی. کلیئر ہے؟ کوئی ہو گئی ہے یہ بات؟ اب فرمایا فریضۃ من اللہ، تو یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے. یعنی اللہ نے تم سے نہیں پوچھا اس میں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور ویسے آپ کو پریکٹیکلی آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ چھوڑ دیا ہو تو اس کا حل کبھی نکل سکتا ہے؟ نکل ہی نہیں سکتا نا. آپ کیا فارمولہ بنائیں گے؟ ہر گھر کا ایک نیا فارمولہ ہوگا جو کہ اب بھی ہے، اسی لیے کیونکہ ہم نے ان چیزوں پہ تو چلنا ہی نہیں ہوتا. تو جب نہیں چلنا ہوتا تو پھر بیڑا گرک اسی طرح. لیکن جب آپ نے یہ اپنے خالق کی بات کو ماننا ہے تو یہ ایک یونیفائڈ ماڈل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بتا دیا، اور یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. یعنی یہاں پر اس کو پھر دیکھیں، اس کا تاکید وہاں اس کے آغاز سے بھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور اس کو مزید ایمفیسائز کیا گیا کہ فریضۃ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ فرض کردہ ہے، مقرر کردہ ہے. اس میں تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی نہیں ابھی نہیں کرتے، فلاں وقت میں کرتے ہیں اور ایسے ہے تو ویسے ہے. یہ کام تم نہیں کر سکتے، تمہیں فوری طور پر یہ کام کرنے ہو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا. اب بات یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ کا تعارف تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کو حکیم اور علیم، اگر ذرا بڑے الفاظ بولنے لگوں، مانتے ہیں، حقیقتاً تو نہیں مانتے نا. یعنی ہم ویسے تو مانیں گے نا، نہیں مانیں گے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے. یعنی اگر بالکل ہی انکار ہی کریں گے تو وہ تو نہیں کرتے نا. لیکن کیا ہمارے دلوں میں بھی واقعی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت ہے اس کے پاس؟ اگر ایسا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی دفعہ یہاں تاکید سے اس بات کو کر دیا تو ہمارے پاس رستہ کوئی اور بنتا ہے؟ جتنی زیادہ اس معاملے میں آج کل گڑبڑ ہے، شدید ترین، مطلب آپ پیچھے چلے جائیں اپنے دادا پردادا اور ان سب، وہاں سے معاملات خراب ہونے شروع ہوئے ہیں، ہوتے 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 ہماری آگے نسلوں پر بہت زیادہ، بہت اتنے. اور اوپر سے یہ جو فوجداری انگریز کا قائم کیا ہوا یہ پٹواری اور یہ نظام ہے، اس میں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ ملتا ہی نہیں. اگر کوئی ٹھیک کرنا بھی چاہے نا، بیٹھ جاؤ تو آرام سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں زیادہ پتا ہے یا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں سے جانا پڑے گا وہاں سے جانا پڑے گا یہاں. دیکھیں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ خود آئندہ اب تو جو ہمارے اوپر آتی ہے بات اس کو تو کرنے کی کوشش کریں نا. تو پیچھے ہو گیا، اب اس کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اور دیکھیں کسی کا حق مارا بھی گیا نا پیچھے تو اللہ کے ذمے ہے نا، مسئلہ نہیں ہے. لیکن کم از کم آگے کو تو ٹھیک کریں نا، خود تو سیکھیں نا. اپنی اولاد کو تو وصیت میں تو پہلی بات ہی شاید یہی لکھ دینی چاہیے کہ خدا کے لیے بھائی میرے مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام یہ دیکھو وہ یہ دیکھو کہ وراثت تقسیم کیسے ہوتی ہے. اور خود نہیں سمجھ میں آ رہی اور نہیں آتی عام طور پر تو بہرحال پھر پتہ کرو
ٹھیک ہے، یہ چیز بہت ضروری ہے جی. تو اب اگر آپ اللہ کو علیم اور حکیم مانتے ہیں تو پھر آپ کے پاس رستہ کوئی بھی نہیں ہے. سر ایک یہ بات پتہ چلی تھی جی کہ اگر ایک جو بندہ دعویٰ نہیں کرتا نا اپنی بیانات کا، جیسے ایک بہن ہے جی کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصہ نہیں 20-25 سال پہلے فوت ہو گئی، جی اب اس نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ میں جی اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں لوں گی اور یہ کروں گی وہ کروں گی. اب اس کی اولاد جو ہے دعویٰ کریے کہ اس ماں کا تو حصہ تھا اس میں. اب پاکستانی وہ جو قانون کوئی جو لا فورس اس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس خاتون نے، ان کی بہن نے اپنی زندگی میں چونکہ نہیں دعویٰ کیا تو اب ان کی اولاد بھی اس دعوے کی حقدار نہیں رہی. ٹھیک ہے تو نہیں تو ٹھیک ہے نا. یعنی اگر اس نے واقعی کوئی اپنی ول پہ معاف کر دیا تھا تو اب تو دعوے دار نہیں کھڑے ہو سکتے نا بعد میں. بس وہ ریٹرن میں تو کچھ بھی نہیں کیا نہیں لیکن ایک چیز ہمارے یہاں نہیں، یہ غلطی ہے، یہ خرابی ہے اصل میں. مطلب دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنی ول پہ چھوڑ رہے ہیں، اس کو اپنی ول پہ چھوڑنا اس وقت ہونا چاہیے جب یہ بالکل، دیکھیں یہ پھر وہی والی بات ہے، جب تک کہ مال ٹرانسفر نہیں ہوتا نا ایک طرف، آپ جب تک کہ اس کے لیگلی رب المال نہیں بنتے تو آپ معاف کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ بنایا ہی نہیں گیا اور کام تھا زبانی وہ سارا کچھ کر کے. اب یہ ہمارے ہاں جو یہ اللہ رحم فرمائے بہت ہی زیادہ بیڑا غرق ہوتا ہے یہ پراپرٹی کے معاملات میں بھی. اس میں یہ جو بیانے کا تصور ہے وہ کیا ہے، وہ کیوں حرام ہے؟ وہ اسی طرح کر رہے ہوتا ہے نا، بیانہ لے کے، یہ پراپرٹی ڈیلر سارے تقریباً ایسے ہی کرتے ہیں. وہ بیانہ لے لیا آپ سے، اب زمین لے لی، ملکیت نہیں تھی ان کی، اور وہ ٹاپ لگا کے کسی دوسرے کو بیچ دی، میرے سے بھی جھوٹ بولا، ان سے بھی جھوٹ بولا، اور اپنا بیچ میں کمیشن کھایا. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بھائی. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ 2 کروڑوں کی زمین تھی، میں پراپرٹی کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس 2 کروڑ روپے ہیں، میں نے 2 کروڑ روپے جو ہے وہ اس بندے کو دیے، اس سے زمین خرید لی. اب خریدنے کے بعد میں نے منافع زیادہ رکھ کر بیچ بھی دی تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بیانے شانوں کے چکروں میں ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. کوئی سوال ہے جی؟ اچھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑیں تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو. اب مرنے والی جو ہے نا وہ خاتون ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، لیکن یہ اب کیس یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ، تو پھر نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نصف دیا جائے گا. نصف کس کو؟ شوہر کو. نصف جو ہوگا نا وہ شوہر کا ہوگا، اور باقی جو حسب قاعدہ جو ہے بہن بھائیوں میں اور والدین میں تقسیم ہوگا کس کی؟ مرحومہ کی. نصف شوہر کو ملے گا. یہ ایک کیس ہو گیا. دوسرا کیس یہ کہ اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہو، یعنی اب بیوی کی اولاد تھی، مرد فوت ہو گئی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے جو کہ وہ چھوڑیں. اب وہ جو ہے نا وہ نصف نہیں رہا شوہر کے لیے، بلکہ چوتھائی حصہ ہے کل مال کا جو کہ شوہر کو ملے گا. لیکن یہ سارا کام تب ہوگا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، کہ جو وصیت کر جائیں اس کی یا قرض جو ہے وہ اس کی صورت ہو، ادائے قرض کے بعد کی صورتیں. یعنی یہ چیزیں تو ساتھ اسٹکن رہیں گی تب وصیت اس کے ساتھ، وراثت کی تقسیم کے ساتھ. کلیئر ہے جی بات؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہاری اولاد. یعنی اگر ایک شخص کی اولاد نہیں ہے تو پھر اب اس کیس میں کیا ہوا؟ یعنی شوہر فوت ہو گیا، بیوی رہ گئی ہے، صرف اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ وہ نصف نہیں ملے گا، بلکہ یہاں اس کی 1/4 ملے گا. کلیئر ہے؟ اور بصورت دیگر کتنا ملے گا اگر اولاد ہے تو؟ وہ 8واں حصہ جو ملے گا. ٹھیک ہے.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو جو تم چھوڑ جاؤ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، تو پھر ان کا 8واں حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت یہاں پر آ گئی ہے کہ پھر 8واں حصہ ہے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا، کہ اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ، بیہا او دین، یا یہ کہ قرض کی جو ادائے قرض کا معاملہ ہے اس کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے کہ جو کلالہ ہے، اب امرأۃ، یا وہ عورت جو ہے وہ کلالہ ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، جس کے ماں والدین بھی نہیں ہوتے اور جس کی اولاد بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں ہی نہیں ہیں، اوپر بھی نہیں ہے نیچے بھی نہیں. وہ مرد اور وہ عورت جس کے نہ والدین زندہ ہو نہ اولاد زندہ ہو، یہ وہ ہے. زندہ سے مراد ہے نہ ہو یا زندہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ کلالہ ہے. اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پھر اس پر مفسرین کا جو اجماع ہے نا کہ کلالہ کی جو یعنی میراث کا حکم ہے، اس میں یہاں پر جو اب یہ احکامات آ رہے ہیں نا، اب یہ اب واضح ہو جائے گا یہاں پہ کہ کیا احکامات ہیں. تو پہلے اس کو ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہاں اس سے مراد خیافی بہن بھائیوں کا حکم جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. اصل میں عرب میں 3 طرح کے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ کیسز بنتے تھے. ایک ہے اخیافی، ایک ہے عینی، اور ایک ہے اللاتی. عینی جو ہے نا، عینی وہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ مشترک ہیں، اولاد ہے، والدین کی اولاد ہے جن کی وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ عینی. اللاتی وہ ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. یعنی ایک باپ نے جو ہے نا شادیاں زیادہ کر رکھی ہیں نا، تو اب اس سے بھی اولاد ہے، اس سے بھی اولاد ہے. تو اہل عرب کے ہاں تو عینی اور اللاتی یہ ایک ہی ہے، لہٰذا ان کی تقسیم بھی ایک ہی جیسی ہے، اس میں نہیں ہے کوئی فرق. ہاں اخیافی ماں فرق ہے، یعنی ماں ایک ہے، باپ جدا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ شوہر فوت ہو گیا، آپ نے پہلی جس سے شادی کی تھی اس کے بھی بچے تھے، اب آپ نے دوبارہ جو ہے شوہر فوت ہو گیا، عدت گزری، دوبارہ شادی کر لی، پتہ چلا مزید بہن بھائی ہیں، تو یہ آپس میں اخیافی بہن بھائی ہیں. باپ ایک ہے، مائیں جدا ہے. کلیئر ہے بات؟ تو یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے نا، یہ اخیافی بہن بھائیوں کا حکم آ رہا ہے، یہاں پر عینی اور اللاتی کا نہیں آ رہا. یہ جو اب ذکر یہاں پر اب آ رہا ہے نا، فرمایا وَلَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے جو ہے وہ بھائی ہوں اور بہن ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ. یعنی اب یہاں پر وہ بہنوں بھائیوں میں وہ ایک یعنی وہ والا وہ دگنا اور ایک کہرا یا آدھا کہہ لیں، آدھا اور پورا، وہ جو بیٹا بیٹی کا عام طور پر ہوتا ہے نا کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 ملے گا نا، ایسا ہے نا. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر سب کو 1/6 ملے گا. یہ اخیافی کا معاملہ ہے. یعنی اس خاتون کے جو بچے تھے اب وہ دوسرے شوہر سے تھے تو ان کو وہ ایکول ملے گا، اس طرح نہیں ملے گا جس طرح سے وہ. کلیئر ہے؟ ابھی کچھ مزید وضاحتیں رکھوں گا آپ کے ساتھ. فائن کا یہ اگر خاتون ہے جن کے 2 اولادیں ہیں، خاتون کی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ملے گا، یا اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے؟ اخیافی جو ہوتی ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے، یہ شوہر کی بیوی کے فرق ہوئے ہیں نا بچے. لیکن سر مرد کا بھی آیا نا پہلے ذکر. آپ دیکھیں مکس کر رہے ہیں نا، مرد کا ذکر جو کلالہ کی صورت میں آیا نا، کلالہ میں یہاں جو مراد ہے وہ عورت والا سائڈ ہے، اخیافی بہن بھائیوں کی مراد ہے. یہاں پر وہ اللاتی اور عینی کی مراد نہیں ہے. ماں کا حصہ نہیں جی، ماں کا حصہ نہیں. اگر یہ جو ہے وہ خاتون فوت ہوتی ہیں جن کے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ یعنی کلالہ تھے نا باپ، یعنی کلالہ کا تھا، یا وہ اب خاتون ہے کہ جن کے جو ہے نا، یعنی اب یہ 2 علیحدہ بیان کیے جا رہے ہیں نا. ایک کلالہ کی بات ہوئی ہے وہ علیحدہ ہوئے، اور پھر اب امرأۃ علیحدہ یہ بات ہوئی ہے.
یا ایک عورت ایسی ہو جس کے بہن بھائی ہوں یہ وہ اب اخیافی ہیں. یہاں پر اخیافیوں کی بات ہو رہی ہے صاحب. عورت کے لیے اختیافی اور مرد کلالہ، مرد کا کلالہ ہونا جی جی اور دے مل رہا دونوں کیسز میں چھٹا حصہ. جی جی. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ. پھر اگر ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب شریک ہیں ایک تہائی میں. من بعد وصیتن، وصیت کے بعد یوصى بها او دین، جو کہ وصیت کی جائے اور یعنی جس کی وصیت کی جائے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. فرمایا غیر مضار وصیۃ من اللہ، بشرطے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو. یعنی اس سارے کیس میں خود ضرر رسانی کی کوئی صورتحال نہ نکالی جائے بیچ میں سے. جو حکم جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اس طرح سے فلفلمنٹ. وہی ہے نا، آپ کو پتا نا قانونی چیزوں کے اندر یہ چیزیں نکل سکتی ہیں نا، تو آپ ادھر سے ادھر سے نکالنے کی کوشش کرتے جائیں تو یہ نہیں کرنا. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا جو ہے حکم ہے، وصیت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور حلم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حلم اور بردباری سے تم یہ نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، بلکہ وہ پکڑنے پر آئے. تو سورہ بروج میں آتا ہے نا کہ ان بچہ رب کا لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. ایک چیز نوٹ کر لیجئے، اخیافی جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ اخیافی بھائیوں کا جو معاملہ ہے، یہ چار احکام میں دوسرے ورثاء سے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. نمبر 1، یہ صرف ماں کی وجہ سے ورثہ لیتے ہیں. اخیافی ہے نا، تو یہ ماں ہی کی وجہ سے صرف وراثت کے حقدار ٹھہرے. آپ سمجھے مرد مرا ہے ادھر، اس عورت نے دوسری شادی کر لی تھی، دوسری شادی سے اولاد تھی. جو دوسری شادی سے اولاد تھی، یہ آپس میں یہ جو یعنی جو بچے تھے ان کا معاملہ خیافی ہے نا. کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ سر وہ ماں کے ترکے میں سے لیں گے بچے جو ہیں؟ باپ کی بات ہو رہی ہے نا جی. نہیں، جو پہلی اس کی جو پہلے شوہر میں سے بچے تھے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں نا، اس کو سمپل رکھیں. ایک عورت ہے، وہ جو ہے اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شوہر کی طرف سے بھی اولاد تھی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس نے پہلے بھی کوئی نکاح کر رکھا ہے، اس سے بھی اولاد ہے. تو اب ان کا کوئی رشتہ ہے آپس میں یا نہیں ہے؟ ماں کی طرف سے تو رشتہ بن رہا ہے نا. تو یہ جو اخیافی بھائی ہیں نا، ان کا حصہ ہے. دوسرا اس میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ مرد اور عورت کے حصہ جو ہے مساوی ہے، وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے. تیسرا ہے کہ ان کو صرف میت کے کلالہ ہونے کی صورت میں حصہ ملتا ہے. یعنی اگر میت کلالہ نہیں ہے، والدین اور اولاد موجود ہے، سمجھے بات؟ اب وہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی اپنی اولاد نہیں ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں. بیوی نے شادی بعد میں کہیں اور کی، اب بچے تھے. اب اگر اس کے بچے تھے نا اس شوہر کے پہلے سے، تو ان کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا. وہ کلالہ نہیں رہے گا نا. اگر اس کے اولاد ہوگی تو کلالہ نہیں ہوگا وہ. لیکن کلالہ کی صورت یہ ہے کہ جس میں والدین بھی نہیں ہیں اور بچے بھی نہیں ہیں. اب اس صورت میں اگر عورت جو ہے وہ شادی کرتی ہے، دوسری کوئی معاملہ ہوتا ہے، اب اس کی جو ہے فرض کریں کسی دوسرے مرد سے بھی جو ہے بچے ہیں، تو یہ وہ صورت تب ہوگی جب وہ کلالہ ہے، تب حصہ ملے گا. ورنہ اس کی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد مرد کی بھی ہے تو وہ تو کلالہ رہا ہی نہیں، تو اگلا حکم نہیں آ سکتا کہ جس میں آپ اخیافی جو ہے وہ ان کو حصہ دے سکیں. چوتھی چیز، یہ جتنے مرضی کیوں نہ ہو جائیں تعداد میں، ثلث سے زیادہ ان کا حصہ نہیں بنتا. چاہے 2 روپے ملے نا سب کو، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ثلث سے زیادہ حصہ، 1/3 سے زیادہ حصہ ان کا نہیں ہوتا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وصیت میں نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے.
کوئی وصیت کر کے گیا تو اب جو ہے یا وصیت میں خود بھی جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ کسی کا حق مارنے کے لیے کوئی وصیت کر دی تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی نہیں۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے انجام کے ساتھ ڈائریکٹ کھڑا کر کے پیچھے اتنی تاکید کے بعد اور پھر اپنے تعارف کے بعد علیم الحکیم ہے وہ اللہ تعالیٰ، علیم الحلیم ہے، فرمایا تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، وہ اسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بھئی تم جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو پیچھے تم نے کیا بو کر گئے، وہاں پھر تم نے بیڑا غرق کر دیا اپنا، تو یہ نہیں کرنا، پیچھے والوں کو بھی خیال کرنا ہے، جانے والے کو بھی خیال کرنا ہے کہ وہ پیچھے والوں کو سمجھا کے جائے بھئی میری ذات پر رحم کرنا، میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس پر عمل کرنا، جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے اس کے پیچھے چلنا، تو وہ تو بری ذمہ ہو گیا یہ کہہ کے۔ پیچھے والے اگر گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کے کندھوں پر ہی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنی جو ہے وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی ہے کہ جو داخل ہوگا جنتوں میں جن کے نیچے جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ پھر اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی پھر بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی معصیت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور بڑھ جائے اس کی حدوں میں، حدوں سے جو ہے وہ باہر نکل جائے، کہا کچھ تھا کیا کچھ، تو فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اسے داخل کرے گا آگ میں اور اس میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ، یعنی اگر تم نے اللہ کی حدود کی پرواہ نہ کی تو پھر آخرت میں آگ چھوڑنے والی نہیں ہے تمہیں، اور ہمیشہ تمہیں اس کا جو ہے ایندھن بننا پڑے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ان کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب آپ ذرا اس ساری چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ان آیات کے اندر جس طرح ان کو کنکلوڈ بھی کیا گیا ہے، تو کوئی گنجائش کہیں سے بچتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پھر بھی سوچتا پھرے ایسے نہیں کرنا ویسے کرنا، جی یہ اس طرح بچتا ہے ویسے بچتا ہے، یہ کرتا ہوں ویسے، مطلب جو متقی انسان ہوگا اس کی روش کیا ہوگی؟ اس کی روش تو یہ ہوگی کہ بھائی میرے ذمے تو ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں رہنا چاہیے، کتنا میں ضرورت مند کیوں نہیں ہوں۔ یعنی دیکھیں نا ایک پرابلم یہ بھی ہو جاتی ہے نا کہ اب جو ہے وہ آپ ضرورت مند بھی ہیں تو اب آپ اس کے حوالے سے جو ہے نا گڑبڑیں کر رہے ہیں، لیکن جو آخرت کو اپنے مد نظر رکھتا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، اور جس کو ویسے دنیا کی ہرس چڑھی ہوئی ہے وہ سمجھے کہ میں مزید جو ہے بڑھاؤں اور ادھر سے بھی پکڑوں اور ادھر سے بھی پکڑوں، یہ کام تو بڑا خطرناک ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو ہمیں آج لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں، لیکن اللہ کی حدود کو جو ہے نا وہ مقرر کرتا جو ہے وہ اس کے نہیں کرتے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے خود بھی ایک کیس دیکھا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کے بچے تھے، عورت 4 بچے تھے، اس کی بیوی بھی ینگ تھی، اور جو ان کی ماں تھی وہ بیوہ تھی، اور جو باپ کی پراپرٹی تھی وہ تو بھی ایز اٹ از پڑھی ہوئی تھی گھر ان کا جو تھا، لیکن بیٹا جو تھا ویل اسٹیبلش تھا۔ لیکن میں نے نہ یاد مجھے نہیں، میں خود سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم قرآن کے چھوٹے سے تعلیم مطلب ابھی ہماری اتنی وہ نہیں تھی، تو میں سوچتی تھی کہ یہ ان کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کی جو کچھ بھی مطلب بیٹا ویل اسٹیبلش تھا، اور ماں نے کہا کہ مطلب میرا بھی حصہ آتا ہے نا کہ بچہ میرا مرا ہے، کیونکہ میرا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے، اس کے بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے، لیکن جو اس کی بیوی تھی اس نے کہا کہ میرے 4 بچے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ میرا شوہر چلا گیا دنیا میں، تو اس کا جتنا بھی اثاثہ تھا اس نے سارا وہ اس کو بیچ کے اور سب کچھ کر کے تو اس نے بینک میں رکھ دیا کہ اب میری آنے والی زندگی میں میرے بچے اور یہ وہ کیسے۔ تو آپ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ اللہ کی حدود سے اس نے تجاوز کیا، پھر جی اس نے ماں موجود تھی، وہ اس کی ماں، اور وہ ڈیزرو کرتی تھی اس قانون کے تحت، تو اس کو بھی 1/3 ملتا ہے نا، مطلب اس کا شوہر بھی نہیں تھا اور اس کا بیٹا فوت ہوا اس کی زندگی میں، اور اس کے بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے۔ اچھا اس میں اس کیس کو اس طرح سے مزید کلیئرٹی کی طرف لے آئیں کہ اس میں اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو یعنی اس کا وہ
ڈیزرو، ایک تو ڈیزرو یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ غریب تھی مثال میں، اور ایک ہے کہ اس کا حصہ بنتا تھا، تو حصہ تو بنتا تھا، چاہے وہ امیر ہوتی چاہے وہ غریب ہوتی، حصہ اس کا بنتا تھا، اس کی بات۔ جی کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں؟ مطلب وہ قرآن پاک کی جو اس تقسیم ہے اس کو بالکل نہیں دیکھتے، اور اپنی جو ہے نا وہ، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور پھر اس طرح وہ چیزیں جو قرآن کے ساتھ جو ہیں، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مطلب اس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے لائف میں۔ آپ سمجھیں کہ یہ جو مرنے والے کی ذات پر آج تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی احسان ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ وراثت کو ویسے تقسیم کر دیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ اگر وہ اس کی تاکید کر کے گیا اور سارا کچھ کر کے گیا تو انشاءاللہ اس پہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو پھنسیں گے یہی سارے، لیکن وہی والی بات ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی یہ تو اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں زمینیں ہوتی ہیں بہت ساری نا، اچھا گاؤں دیہاتوں کے اندر تو زمین جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ سمجھیں کہ وہ تو جھگڑے کھڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو چکر آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑی میں جو سمجھتا ہوں نا کوتاہی ہے ہماری ان معاملات میں کہ ہم اس کو دین اینڈ دیر نہیں کرتے، لٹکائے رکھتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ لٹکا کے بیٹھے رہتے ہیں، گھر ہے تو وہ بیچ نہیں رہے، فلانی چیز ہے تو وہ کر نہیں رہے، وراثت تقسیم ہو نہیں رہی، ایک نسل میں وہ تقسیم نہیں ہوتی، یعنی یقین جانے کہ اس کی جو ہے نا وراثت کی تقسیم جب آپ نہیں کر رہے تو آپ اتنی چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، اور اس سے جتنی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر آپ ان خرابیوں کو بعض دفعہ کور کرنا ممکن نہیں رہتا آپ کے لیے۔ ابھی سر یہ جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے، وہ ایک بھائی نے اپنے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا، اس میں یہی تھا نا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا، ماں جو تھی وہ 2 بھائیوں کے ساتھ رہ رہی تھی ایک مکان میں، اور وہ کہہ رہی تھی آپ یہ کدھر جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ تو وہ جو دوسرا بھائی تھا جو کرائے پہ رہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے بھی چاہیے، آپ لوگ تو اس میں رہ رہے ہو، اس کو بیچو۔ 4 مرلے کے مکان پہ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا، اور پھر خود جو ہے وہ جیل میں چلا گیا۔ مطلب اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں نا کہ اگر وراثت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ جی جی ایسے ہی ہے، اور بس بہرحال اب دیکھیں نا قرآن سے جتنا آپ جڑیں گے تو وہیں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا یہ تو جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں نا یہ تو دنیا کی ہوں گی نا، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر آخرت کے انجام کی طرف جس طرح سے آگاہی دی ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ جی کیجیے۔ سر یہ ایک عورت ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بیوہ تھی، ٹھیک ہے، تو سر ان کا کس پاس وراثت میں ہے، لیکن سر وہ ان کے بچوں میں تقسیم ہوئی ہے، اس میں ان کے ورثہ کا، ان کے گھر کا کوئی حصہ بچتا ہے تو صرف بچوں تک ہی جو موجود رہتا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرا نا اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بالکل بھی نہیں ہے، میں اس کے لیے بالکل ارریلیونٹ بندہ ہوں، میں آپ کو بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، میں نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی پٹھا سیدھا بتاؤں یہاں پہ، اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ ظاہر ہے دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا وہ دارالافتاء کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کی قابلیت رکھتے ہیں، جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے، مکمل اچھا علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری خرابی سے نکل جاتی ہے وہ چیز جیسے کہ وہ ہونی ہے۔ یہ ابھی میں تو خیر قطن کوئی اپنی ذات کی حد تک تو کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنا اچھی طرح پتہ ہے کہ میں یہ نہ ہو کہ میں آپ کو کوئی غلط گائیڈ کروں اور پھر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے۔ اصل میں اتنی سمپل نہیں ہوتی یہ، جب آپ کسی کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ سے پوچھے گا، آپ ساری چیزیں پوچھے گا، بہن بھائی کتنے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اولاد کیا ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں نا جو اپنی جگہ پر لی جائیں گی، وہ ان ساری چیزوں کو پھر مرتب کر کے دیکھ کے پھر اب وہ فیصلہ کرے گا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جی 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 سر، وہ جیسے کوئی خاتون ہے تو اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو اس کی جو وراثت ہوگی اس کے مرنے کے بعد ہے تو وہ کس کو جائے گی، مطلب بیٹیوں کے علاوہ نہیں جائے گی کسی کو؟ وہی سوال میں نا آپ کے سامنے اپنی معذوری کا بار بار اقرار کر رہا ہوں کہ میرے سے نا یہ سوال نہ کریں گا، میں ان سوالوں کے لیے نا انتہائی ارریلیونٹ قسم کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ وراثت کا جو معاملہ ہے نا وہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا یہاں پہ، یعنی آخرت جنت جہنم سیدھی کھڑی ہے نا، اور فریضۃ من اللہ یوصیکم باللہ، اللہ تعالیٰ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ یہ ساری باتیں ہیں
اب میں آپ کو کوئی جنت کا بنانے کے چکر میں جہنم کا رستہ دکھا دوں تو یہ میں نہیں کر سکتا بھائی، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، میرا شعبہ نہیں ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ، اچھا یہ آپ نے خود بھی نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کام ایسا بھی کرنے کا نہیں ہے کہ آپ 6 تفاسیر اٹھا کے دیکھیں اور اس کے بعد کوئی خود، یہ بھی ہو جاتا ہے نا انسانوں میں. یہ کام ایسے نہیں کرنا بھائی. یہ جس نے بھی کرنا ہے یہ صاحب علم سے پتہ کریں. یہ ایسے ہی ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے. اس میں یہ ایسا ہی ہے کہ جو ظاہر صاحب علم ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ ان سے جو ہے پتہ کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ میں جو اگر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں وہ اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسے سوال ہیں اور واقعی ہیں تو کسی کا پتہ کر کے میں کوئی نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ ان سے پوچھ لیں. لیکن اس سے زیادہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو میرے پاس علم نہیں ہے ان چیزوں کا. تھوڑا سا بتا دینا بھائی کا ہوگا تھوڑا سا کیا بتاؤں بھائی. آدھا جواب جو ہوتا ہے نا وہ تو پھر کہیں اور وہ آپ نے سنا ہے نیم حکیم خطرہ جان. سر ہمارے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہے. ہم نے پوچھا تھا کسی میں، ہماری 4 بیٹے ہیں، جی جی تو ہم نے بھی کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اگر زندگی میں آپ ہبہ کر دیتے ہیں نا اپنی جو ہے جائیداد یا جو بھی ہے بچوں کے نام تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ بعد میں تو پھر جو اصول ہیں وہی چلتے ہیں. اصل میں نا یہ میں کل سے آپ کو لوگوں کو نا یہ ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس بات کو سمجھ لیں. زندگی کے ہبہ کا تعلق وراثت سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک بات. اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم نے نا کوئی آسان راستہ پکڑا ہوا ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے. بھائی آپ سکھاتے کیوں نہیں اولاد کو؟ آپ اولاد کے اندر وہ تقویٰ پیدا کرنے کی اللہ کے ہاں اولاد میں وہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جب وہ حالات آئیں تو تم نے اس طرح سے چلنا ہے، تاکہ تم اس آزمائش میں رہتے ہوئے اگر سکسیسفلی نکلو گے اللہ کے ہاں بات بلند ہو جائے گی. یہ زندگی کے ہبہ کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے، اور زندگی کا اس طرح کا ہبہ کرنا ہی نہیں چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں نا، اور آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس طرح کا ہبہ آپ کریں؟ بس کیوں کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. اکثر لوگ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہبہ اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جن کا بیٹا نہ ہو تو ان کی وراثت کو آگے فردر رشتے داروں میں تقسیم کی ہے نا، تو لوگ یہ نہیں چاہتے. حالانکہ جو اللہ نے جس کا حق لکھا ہے اس کو تو جانا چاہیے. تو لوگ اسی لیے جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں وہ زندگی میں اپنی بیٹیوں کے ہی نام سب کچھ ہبہ کر دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا وہاں پہ وہاں ہم نے پڑھا ہے نا، وراثت میں پڑھا ہے کہ ضرر نہ پہنچائیں بھائی. یہ پڑھا ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حق لکھا ہے اس کو جانے دیں. جی اس میں کیا حرج ہے؟ جی دیکھیں جب اچھا ایک چیز اور ذرا ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات. وراثت ہی وہ جگہ تھی جس جگہ سے آپ کو پیسہ ملنا تھا. آپ کو کس نے کہا؟ آپ ہو سکتا ہے اپنے والدین سے پہلے دنیا سے چلے جائے. پھر دوسری چیز، ہم برکت کو بھی کوئی چیز مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تھوڑی سی چیز میں برکت ہوتی ہے، وہ زیادہ کی چیز کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس میں برکت نہ ہو تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اور اللہ کی یہ صفات اگر ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، تو پھر ادھر ہی کریں نا جیسے وہ کام ہوتا ہے. اس کو کیوں ان چکروں میں ڈالنے کی کوشش کر کے خراب کر رہے ہیں جو کہ ہوتا نہیں ہے جس طرح سے؟ یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. کوئی بات نہیں کیا پھر اب آپ جواب دے دیجیے. اچھا تم سوال کرو مجھے نا آپ سمجھ نہیں آیا کیا. ہاں سر سے پوچھو نا انشورنس حلال نہیں ہوتی. نہیں ہوتی نا وہ انشورنس جو ہے نا وہ سود ہے، کھلا سود ہے. وہ تو عام پتہ لگتا ہے کہ وہ سود ہے. عام بھی کسی سے پوچھے نا آپ نے ہوتی ہے کیا پتا وہ مجھے نا اس میں پوائنٹ وہ سر کا نہیں سمجھ آیا. وہ فلانا اور
मर्द और औरत का ना, और फिर आगे से उसके हालांकि वहाँ आगे लिखे हैं उसके भाई और बहन लिखे हुए हैं, सब कह रहे हैं उसकी औलाद की बात हो रही है, मुझे नहीं वहाँ से समझ नहीं, मुझे थोड़ा सा नहीं, मैं एक दफा ना इसको पढ़ के वो जो वो अपने बाप की उसमें से देखिए ना, रिश्तेदार, ये जो दूसरा बाप हो रहा है, माँ, ये हाँ, वो बात ये समझ आई है मुझे कि वो जो अब माँ की वजह से वो जो कौन सी बहन भाई है, पहले वाले बच्चे भी और नए भी वो बहन भाई हो गए, इख्तियाफी जो है ना, वो उस माँ की वजह से, इख्तियाफी उस माँ की वजह से उस बाप के करके मैं उसको इसमें कलाला जो बाप है, यही कह रही हूँ ना, लेकिन आज हम देखते हैं, हम उसको देखते हैं जब, तो वो कहते हैं कि जो इस उसमें से हैं, दूसरे शो से बच्चे उसके हुए हैं, पहला जो शो था उसके जो उसमें से इसके बच्चे थे, लेकिन बच्चे तो दोनों में से। नहीं, मेरी बात सुने ना, बात हो रही है, सब कह रहे हैं कि जब वो उस बंदे के से भी उसके अगर बच्चे हो गए ना, फिर तो कलाला रह गई नहीं मर्द, नहीं, कलाला मर्द वो होता है ना जिसके बच्चे नहीं, ना बच्चे है ना माँ बाप है, ठीक है। अब एक ऐसी औरत उसकी जिंदगी में आ गई जो पीछे से बच्चे लेते हैं, वो इख्तियाफी बच्चे हैं, वो फिर उस औरत के जो उसका जो काम होगा उसमें उसको समझेगा उसकी औलाद